السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جس وقت اخذنا ہم نے لیا، اخذ لیا نا ہم نے، میثاق پختہ وعدہ، مضبوط وعدہ، پکا وعدہ، کم تم سب سے، ورفعنا ورفع اور اٹھایا نا ہم نے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا یا ہم نے بلند کیا، فوق اوپر، کم تم سب کے، فوقکم تم سب کے اوپر یا تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذو اور ہم نے کہا کہ خذو تم سب پکڑو، ما جو کچھ آتینا آتی دیا ہے نا ہم نے، کم تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، بی ساتھ قوت مضبوطی یا قوت کے ساتھ، واسمعوا اور خوب غور سے سن لو، قالوا تو انہوں نے کہا یعنی ان سب نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور وہ پلا دیے گئے تھے، واشربوا اور پلا دی گئی تھی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی میں قلوبی دلہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچھڑے کی محبت، بکفرہم انہی کے کفر کی وجہ سے، قل تو آپ فرما دیجئے، بئس ما بری ہے وہ چیز، یأمرکم کہ حکم کرتا ہے جس کا تمہیں، بہی جس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہود کے ساتھ جو واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو جھکا دیا اور ان سے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، ہمارے ساتھ پختہ وعدہ کرو، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، تو انہوں نے تب پکا وعدہ کیا اور کیا کہا، سمعنا وعصینا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو کچھ ہم نے تمہیں تورات میں احکامات دیے ہیں، جو کچھ آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ پر احکامات لے کر آ رہے ہیں، ان سب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ان سب پر عمل کرو، واسمعوا اور ان احکامات کو خوب غور سے سنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود نے کیا کیا، قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، یعنی زبان سے تو ایسے ہی کہا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں نا، انہوں نے دل سے کہا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی زبان سے اقرار کرتے لیکن دلوں ان کے میں چور موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کس لیے تھا، کیونکہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں میں بچھڑے سے محبت، بچھڑے کی پوجا کرنا، بچھڑے کی عبادت کرنا، بچھڑے کو خدا ماننا، معبود ماننا، یہ سب ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہوا تھا، یہ سب انہی کے کفر کی وجہ سے تھا جو وہ کفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مشرکانہ اعمال اور عقائد کو چھوڑ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرے، مگر تمہارا یہ کس قسم کا ایمان ہے جو مشرکانہ افعال، بدعہدیوں اور نافرمانیوں کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے؟ تمہارے پہلے لوگ بھی جو تم میں سے تھے وہ یہی کچھ کرتے رہے اور تم بھی انہی کی طرح انہی کے رستے پر چل رہے ہو، اگر تو تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر ان تمام کاموں سے باز آ جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ جو کچھ بھی تمہیں تمہارا عقیدہ جو حکم دے رہے نا یہ بہت برا ہے،
قل آپ فرما دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرت الدار گھر الآخرت آخرت کا عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خالص طور پر من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو تم تمنا کیا کرو موت کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو کہ اگر واقعی میں تمہارے لیے آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے نا، اور دوسرے لوگوں کے علاوہ خاص کر جنت تمہارے لیے ہی بنی ہوئی ہے، پھر تم تمنا کرو موت کی، کیونکہ یہ یہود کہا کرتے تھے نا ہمیں 40 دن، ہمیں اول تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا بھی تو صرف 40 دن عذاب ہوگا، اس کے بعد جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کیا کرو۔ لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان فرمائے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ولن اور ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں نے کیا اعمال کیے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں اگر وہ اپنے اعمال کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے ان کو، واو اور لام البتہ تا آپ اجدنہم پائیں گے ان کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو احرسا زیادہ حریص، زیادہ لالچی، الناسی سب لوگوں سے، علی حیات دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص اشرکو جنہوں نے شرک کیا ہے، یودو چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش یعمرو وہ عمر دیا جائے الف سنۃ 1000 سال، وما اور حالانکہ نہیں ہوا وہ بمزحزحہ بچایا جانے والا من العذاب عذاب سے، بمزحزحہ اس عمر کی وجہ سے بچایا جانے والا من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ اس کو اتنی لمبی عمر بھی دے دی جائے، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود جو ہیں یہ دنیاوی زندگی کے اتنے حریص اور اتنے لالچی ہیں کہ ان میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہزاروں سال عمر دیا جائے، اور یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا کے لالچی اور دنیا کے زندگی کے حریص بنے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چاہے ہزاروں سال بھی عمر پالیں تب بھی وما ہوا بمزحزحہ من العذاب اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والے، جھٹلانے والے، اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کرنے والے کبھی بھی بچنے والے نہیں ہیں اس عذاب سے، چاہے وہ اتنی لمبی عمر ہی کیوں نہ دے دیے جائیں، کیونکہ یہ چاہتے تھے اتنی لمبی عمر پانا، ان کو پتہ تھا نا ان کے اعمال کیا ہیں اور کیا کیا انہوں نے اپنے آگے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ چاہتے تھے ہمیں اتنی زیادہ عمر مل جائے تاکہ ہمیں عذاب نہ ہو، عذاب سے بچنے کے لیے یہ نہیں کرتے تھے کہ عذاب سے بچنے کے لیے ایمان لے آئیں اور نیک کام کر لیں، نیک کام کا تو دور دور تک سوچتے نہ تھے، ایمان کا سوچتے نہ تھے، یہ سوچتے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمر مل جائے اور ہم عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے چاہے کوئی انسان ہزاروں سالوں کی عمر پا کر بھی فوت ہو تو اس کا عذاب، وہ اگر اس نے غلط اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں تو وہ عذاب سے نہیں بچنے والا ہے، اور یہ تو اتنے حریص تھے دنیاوی زندگی کے کہ مشرکوں سے زیادہ جو ہے نا لالچ دنیا کی زندگی کا کرتے تھے، اور آگے نہ جانے کی تمنا، مرنے کی نہ تمنا صرف اسی وجہ سے تھی جو انہوں نے برے اعمال کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔
آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔